عظمت کے صحابہ میں سے حضرت معاذ بن جبل کی شخصیت نوجوانوں کے لیے بڑی آئیڈیل شخصیت ہے۔ اور معاذ بن جبل بلا کون شخصیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ کے اندر تھے، ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے۔ آپ نے مکے میں بلا کتنی زندگی گزاری؟ کوئی نوجوان بھائی جواب دے گا؟ نبوت کے بعد مکے میں نبی علیہ السلام نے کتنی زندگی گزاری ہے؟ 13 سال۔ 13 سال نبی علیہ السلام نے مکے میں گزارے۔ جو 12واں سال تھا نا، مکی زندگی کا آخری سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے جن کی تعداد 10 یا 12 تھی۔ آ کے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ مدینہ میں کسی صحابی کو بھیجیے جو وہاں پہ جا کے اسلام کی تبلیغ کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ حضرت مصعب بن عمیر کو لے جاؤ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وقت تھا کہ کبھی یہ مکے کے شہزادے تھے، جس گلی سے گزرتے گھروں کے اندر بیٹھے لوگ پہچان لیتے، باہر سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ کیوں؟ اتنی قیمتی خوشبو پورے مکے میں کوئی بندہ نہیں لگاتا تھا جو حضرت مصعب بن عمیر لگاتے تھے۔ جس گلی سے گزرتے لوگ پہچانتے، اتنی اچھی خوشبو لگانے والا مکے میں ایک نوجوان ہے جس کا نام مصعب بن عمیر ہے، اور جسم پہ ریشمی لباس ہوتا۔ حضرموت یمن کا علاقہ تھا، وہاں سے سپیشل حضرت مصعب بن عمیر اپنے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے منگوایا کرتے تھے۔ عام جوتا نہیں پہنتے۔ ایک وقت وہ بھی آیا، اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد سکی ماں مصعب بن عمیر کے خلاف ہوئی۔ کہا، مصعب اگر محمد کے پاس جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ وہ وقت بھی آیا، میرے نبی بیٹھے تھے، مصعب بن عمیر تشریف لائے، بدن پہ اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے آپ نے ایک بوری باندھی ہوئی تھی۔ جب تشریف لائے، حضرت عمر کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ کے رو پڑے، دیکھو میرے صحابہ، یہ مکے کا شہزادہ آ رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ مصعب بن عمیر جنہوں نے دنیا کی ساری دولتیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی خاطر چھوڑی۔ مدینے والے کہتے ہیں اللہ کے رسول کو بندہ ہمارے پاس بھیجیے مدینہ جو اسلام کی تبلیغ کرے۔ آپ نے کہا مصعب بن عمیر کو لے جاؤ۔ مصعب بن عمیر مدینہ گئے۔ واہ مصعب، دنیا کی دولتیں چھوڑی، اللہ نے دولت کیا مقدر میں لکھ دی۔ میرے بھائیوں، مصعب بن عمیر کی تبلیغ سے ایک سال سے پہلے مدینہ میں 600 بندوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ وہ کتنا عظیم انسان ہے جس کی تبلیغ پہ 600 بندے صحابی رسول بن گئے۔ اگلا سال آیا، 75 افراد تھے، 75 افراد۔ ان 75 افراد میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ یہ سارے مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا دل کیا، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آج تک دیکھا کوئی نہیں، چلو چل کے جا کے مکے ان کی زیارت ہی کر رہے۔ تو یہ مدینہ سے مکہ گئے، حج کے دن تھے، نبی علیہ السلام کو جا کے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں وقت دیجیے۔ نبی علیہ السلام کا پیغام جواب آیا، مکے والے مجھ پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہر اس بندے پہ جو مجھ محمد سے ملنے کے لیے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری اور میری ملاقات ممکن نہیں۔ ہاں ایک طریقہ ہے، تم حج کے دنوں کے بعد بیعت یہ عقبہ کی گھاٹیوں میں جمع ہو جانا۔ آج ان کو وہاں پہ جائیں تو شیب علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہا وہاں پہ جمع ہو جانا، آدھی رات کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤں گا اور تمہاری میری ملاقات ہوگی۔ اکٹھے نہ آنا، ایک ایک کر کے آنا۔ یہ ایک ایک کر کے رستے بدل کے پہاڑوں کے چکر لگا کے آدھی رات کے قریب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی
زیارت کے لیے وہاں پہ جمع ہوئے. کتنے عظیم لوگ تھے جن کو آج نبیوں کے امام کی زیارت نصیب ہونی تھی. آدھی رات ہے، یہ سارے وہاں پہ بیٹھے ہیں، چھپے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ آدھی رات کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے. آپ جب وہاں پہ آئے، آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے. عباس رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن عباس نے نبی علیہ السلام سے کہا بھتیجے کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا چچا جان کوئی مدینہ سے ملنے والے آئے ہیں تو وہ میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت عباس چچا تھے، اگرچہ مسلمان تو بھی نہیں تھے لیکن خون تھا. آپ نے کہا بھتیجے اکیلے نہ جاؤ، یہ نہ ہو تمہیں کوئی رستے میں نقصان پہنچا دے، میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں. حضرت عباس ساتھ آئے اور کہا بیٹے، نبی علیہ السلام سے کہتا ہے بیٹا تو نے وہاں بات کوئی نہیں کرنی، آپ خاموش رہنا، میں دیکھوں گا کون بندے ہیں. عباس آئے، آگے بھائی کہا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی مدینہ سے. کیا لینے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی اسلام قبول کر لیا ہے. ہمیں پتہ چلا کہ یہاں مکہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے، ہم دعوت دینے آئے ہیں، آپ مکہ کو چھوڑے ہمارے پاس مدینہ آ جائیں. عباس کہتے ہیں اور تمہیں پتہ بھی ہے جو بات کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نتیجہ پتہ ہے ہمیں. کہا کیا نتیجہ ہے؟ کہا مکے والے ہمارے دشمن بن جائیں گے اور مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی ہمارے خلاف ہو جائیں. عباس نے کہا اگر تم ان کو لے جاؤ اور مکے والے بھی تمہارے دشمن بن جائیں، مدینہ کے یہودی بھی، تو کیا ان کی حفاظت کر لو گے؟ مدینے والوں نے بڑا پیارا جواب دیا. آج 1400 سال بعد بھی جب کوئی بندہ اس جواب کو پڑھتا ہے نا، یقین مانے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا عباس آپ ان کو مدینے آنے تو دیں، آپ ان کو مدینے آنے تو دیں، تاریخ لکھنے والے لکھیں گے اور دنیا میں ہمارے بعد آنے والے اپنے بچوں کو بتایا کریں گے کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی جماعت تھی جنہوں نے اپنی ماں باپ سے اور بیوی بچوں سے بڑھ کے محمد رسول اللہ سے محبت کی تھی، وہ مدینے والے تھے. عباس ان کو مدینے آنے تو دیں. ہم تلواروں کی چھاؤں میں پلے ہیں، تلواروں کی آغوش میں جوان ہوئے ہیں. مکے والوں کی کیا جرت کہ اللہ کے رسول کی طرف آنکھ بھی کر کے دیکھیں. عباس بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا بھتیجے میرا دل مطمئن ہے، یہ جیسا کہتے ہیں ان کی بات مان لو. اب میرے نبی بولے، آپ نے فرمایا مدینے والوں قوموا قد وجبت لکم الجنہ، جاؤ چلے جاؤ، تم 75 افراد پہ اللہ اتنا راضی ہے، اللہ نے تم سب کو جنت کا وارث بنا دیا. یہ میں ساری تفسیر کیوں سنا رہا ہوں؟ پھر یہ باری باری اٹھ کے نا ایک ایک بندہ، کیا وہ لمحات ہوں گے اور کیا دل کی کیفیت ہوگی اور کیا ان لوگوں کے چہروں پہ خوشی ہوگی. ایک ایک بندہ اٹھا، نبی علیہ السلام نے ایسے باہیں کھولی، ہر ایک کو اپنے سینے سے لگایا. ان بندوں میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت عمر کتنی تھی؟ 18 سال عمر تھی. میں اپنے نوجوان بھائیوں کو سنانے کے لیے یہ ساری تفصیل سنا رہا ہوں. 18 سال کی عمر. اب معاذ خوشی کے لمحات ہی بڑے عجیب ہوتے ہیں. اتنی عظیم ہستی سامنے ہو اور 485 کلومیٹر کا پیدل فاصلہ طے کر کے جو مدینہ سے آئے زیارت کے لیے، ان کے کیا خوشی کے لمحات ہوں گے. معاذ کے بارے آتا جب نبی علیہ السلام کو ملے، حضور کے سینے سے چمٹ کے زاروں قطار رونے لگ گئے. تو حضور علیہ السلام نے معاذ کو ایسے پیار دیا. تو یہ معاذ ان لوگوں میں سے، یہ معمولی صحابی نہیں، مدینہ جا کے اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرنے والے. پھر وہ وقت بھی آیا، حضور علیہ السلام مدینہ آ گئے. ایک دن معاذ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ نے ایسے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ہاتھ آگے بڑھا کے معاذ بن جبل کے ہاتھ کو پکڑ لیا. صحابہ تو اور بھی تھے، معاذ کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا انی احبک یا معاذ، اے معاذ میں محمد تجھ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو معاذ کی زبان سے نکلا وَإِنِّي أُحِبُّكَ يَا رسول اللہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا معاذ جب تک زندگی ہے نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز کے بعد کبھی یہ الفاظ نہ بھولنا، ربی آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ آپ نے فرمایا معاذ تجھے مجھ سے محبت ہے، کبھی زندگی بھر ان الفاظ کو نہ بھول۔ پھر وقت ایک وہ بھی آیا، یمن، یہ یمن آج پورا ملک ہے، یمن اس وقت ریاست تھی یہ روم کی، تو یمن پورے کا پورا عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بولا معاذ یمن عیسائیوں کا علاقہ ہے اور وہاں پہ تبلیغ کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ سنیے کیا ہے، فرمایا کائنات کے رب نے، اللہ نے معاذ تیرا انتخاب کیا ہے کہ یمن میں اے میرے نبی معاذ کو بھیجے جا کے میرے دین کی تبلیغ کرے۔ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں اسمانی اللہ، اللہ کے رسول یہ انتخاب میرا اللہ نے کیا ہے؟ کہا ہاں۔ اللہ نے عرش پہ میرا نام لیا؟ کہا ہاں۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے البدایہ والنہایہ میں معاذ بن جبل جلدی سے بھاگے اپنے گھر کی طرف، ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، اور جب گھر میں آئے ماں عرصہ دراز سے بیمار تھی، بستر پہ لیٹی تھی، معاذ ماں کو کھانا کھلاتے تھے، ماں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ آئے اب دل میں خیال آیا ماں اکیلی ہے، اس کا وارث کون بنے گا، ابھی تو شادی بھی نہیں اور مجھے یمن جانے کا حکم ہو گیا۔ تو ماں کی چارپائی کے پاس بیٹھے اور کہتے ہیں اماں اللہ نے آپ کے بیٹے کا نام اپنے نبی کو بولا ہے کہ میرے بندے معاذ کو یمن بھیج دے۔ ایمان کی طاقت دیکھیے کیا ہوتی ہے۔ ماں ایسے معاذ بن جبل کی طرف چہرہ کر کے کہتی ہے بیٹا میرے رب نے تیرا نام لیا؟ کہا ہاں اماں جی، اللہ کے رسول نے مجھے بتایا۔ کہا میرے رب نے میرے بیٹے کا نام لیا؟ کہا ہاں اماں جی۔ تیسری بار پھر پوچھا، خوشی اتنی ہوئی، وہ ماں جو عرصہ سے بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اللہ کی قبولیت کی برکت تھی یا ایمان کی طاقت تھی، ماں بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئی، بیٹے معاذ کا ماتھا چوما، کہا بیٹا اپنی بیمار ماں کی فکر نہ کرنا، اللہ نے جس مقصد کے لیے چن لیا ہے معاذ جا اس مقصد پہ چلا جا۔ معاذ ماں سے مل کے مسجد نبوی میں آئے۔ معاذ فرماتے ہیں صحابہ کی 2 لائنیں بنی ہوئی ہیں اور صحابہ مجھے گلے مل کے مبارکیں دے رہے ہیں، اور معاذ تجھے مبارک ہو، کتنا خوش قسمت ہے، تیرا انتخاب بھی کیا تو کائنات کے رب نے کیا۔ سارے صحابہ کو ملنے کے بعد وہ سواری کھڑی ہے، اونٹ کے اوپر بیٹھے۔ آج کسی کو الوداع کرنے اس کا باپ جاتا ہے، کسی کو الوداع کرنے اس کا بیٹا جاتا ہے، کسی کو الوداع کرنے اس کے بھائی، اس کی بہنیں، اس کے ماموں، اس کے چاچو جاتے ہیں۔ آج معاذ مدینہ سے الوداع ہو رہے ہیں، اونٹ کے اوپر بیٹھے، امام الانبیاء آگے بڑھے اور آپ نے اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیا۔ معاذ حیران ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیچے اور میں اوپر، اللہ کے رسول ایسے نہیں ہو سکتا، آپ اوپر تشریف لائیے۔ تبلیغ اللہ کے دین کے لیے نوجوان معاذ بن جبل، اس کی زندگی سے سبق سیکھو میرے بھائیوں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اوپر آ جائیں۔ کہا معاذ تم اوپر ہی بیٹھے رہو اور میں محمد اونٹنی کی نکیل پکڑ کے چلوں گا۔ جہاں تک مدینہ کی سرحد تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چل رہے۔ معاذ فرماتے ہیں رستے میں ایک بات کی، فرمایا معاذ ہو سکتا ہے دوبارہ تم جب مدینے آؤ تمہاری میری ملاقات نہ ہو اور تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہو۔ وہ معاذ جو مکہ جا کے ملے تھے اللہ کے رسول کو، اتنی محبت تھی، جب یہ بات سنی تو چیخیں نکل گئیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر معاملہ یہی ہے، آپ کی زندگی تھوڑی ہے، تو پھر مجھے جب تک آپ کی زندگی ہے آپ مجھے مدینہ رہ لینے دیجیے، میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا معاذ اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے،
یہ جو مشن ہے معاذ اس پہ جا، اللہ کے دین کی تبلیغ کر، یہ آخری بات تھی جو معاذ کی نبی علیہ السلام سے ہوئی۔ اب بات تو سن لی نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ تیری میری ملاقات نہیں ہونی، لیکن جب حدیث میں آتا ہے معاذ کی سواری آگے بڑھ رہی ہے اور معاذ ایسے پیچھے حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اور زاروں کی طرح رو رہے ہیں، میرے نبی وہیں پہ کھڑے معاذ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب معاذ کی یہ کیفیت دیکھی، زاروں کی طرح رونا دیکھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ طرح معاذ ان اول الناس بی یوم القیامہ المتقون من کانوا وحیث کانوا، میری امت کا کوئی بھی شخص جو تقوی اختیار کر لے گا، ایمان کے رستے کو اختیار کر لے گا، وہ کسی قبیلے کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی رنگ نسل کا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جو مجھے محمد سے محبت کرے گا، قیامت کو اللہ جنت میں اس کو میرے ساتھ اکٹھا فرما دے گا۔ پریشانی اکیلے معاذ کی تھی، حوصلہ ہم گناہگاروں کو بھی مل گیا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ قیامت کو اس کو میرے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ پھر یہ معاذ بن جبل یمن گئے، میرے بھائیوں ایک شخص معاذ بن جبل یمن گئے، اکیلے شخص کی تبلیغ سے پورا یمن کا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں میں سوال کرتا ہوں، آج ہم سب کے اندر دین کی دعوت کدھر ہے؟ وہ تو اکیلا بندہ مصعب بن عمیر مدینے گئے، مدینے کی تاریخ بدل کے رکھ دی۔ معاذ بن جبل